چیزوں کا بڑی کثرت کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ طلاق بڑی کثرت سے ہونے لگی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ طلاق ہونے لگی ہے کہ صبح سے شام تک درجنوں لوگ اگر بات کرتے ہیں تو ان میں سے کثرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو طلاق کے بارے میں بات پوچھتے ہیں۔ طلاق شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، جب میاں بیوی کا نبھانا ہو، ان کے رشتے کو توڑ دیا جائے اور طلاق ہو جائے، اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والا جائز کام ہے جو جائز تو ہے پر اللہ کو پسند نہیں ہے، جائز لیکن مالک اس کو پسند نہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ گھر ٹوٹنے لگے۔ کچھ طلاقیں تو ایسی ہیں جو شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہو جاتی ہیں، اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 5 بچوں کے بعد بھی طلاق ہو گئی۔ وہ پھول سی کلیاں جو ابھی پوری طرح مہکنا بھی نہ سیکھ پائی تھیں کہ وہ مسل دی گئی، بچے بکھر گئے۔ کوئی ماں کے ہوتے ہوئے بھی بغیر ماں کے زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسا وقت گزار رہا ہے۔ ہم نے روز لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو بڑی باریکی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، چیزوں کو غور کرتا ہوں کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو گھر توڑ دیتی ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ ہمارا رب ہم پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت کا خیال فرمانے والے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کو بنانے کی اہمیت تو بیان فرمائی ہے، لیکن توڑنے کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتے توڑنے والا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ توڑا نہ کرو، جوڑا کرو، توڑا نہ کرو، جوڑا کرو۔ روز گھر ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے گھر اتنی تکلیف کا باعث بنے کہ ان کے اثرات صرف 2 لوگوں تک نہیں رہے بلکہ کئی خاندانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، معروف والا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ لفظ دیکھیے قرآن مجید کے، فرمایا اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، کوئی چیز ناپسند ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ انداز دیکھیے سمجھانے کا، قرآن مجید نے اپنی معنوی تاثیر کے ساتھ چند جملوں کے اندر پوری زندگی کو سمو کے رکھ دیا۔ فرمایا فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ان تکرہوا شیئا، کوئی چیز تمہیں مکروہ لگے، کراہت آئے۔ تکرہوا کا معنی کراہت آنا، تم بڑا سخت ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں ہی اللہ نے تمہارے لیے صرف خیر نہیں کہا، خیرن کثیرا، اللہ نے کثیر خیر رکھی بھی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان کی بیوی کا سلوک اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اسی بیوی سے اسے فرما بردار اولاد عطا فرما دیتا ہے، صالح اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اب فرمایا معروف کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ قرآن و سنت نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر وہ ٹوٹتا ہے جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہوتی، جس کی دیواریں صحیح نہیں بنائی جاتی، جو صحیح ٹوٹتا، صحیح طریقے سے جس کی آپ نے اینٹیں اور بنیادیں صحیح نہیں رکھی ہوتی، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھر تشکیل پاتے ہیں نا، جو رشتے ہم بچوں کے کرتے ہیں، ان رشتوں کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے، بڑی رہنمائی فرمائی۔ ہم جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم جن چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے ان چیزوں کو ہم بنیاد نہیں بناتے۔ فقہ کے اندر ایک اصول ہے کفو کا، کہ جب آپ رشتہ کریں تو بچے کے مزاج کو، بچی کے مزاج کو سمجھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جب آپ رشتہ کریں تو ان کے سٹیٹس کو بھی، بہرحال بہت اونچے گھر کی بچی آپ لے آتے ہیں اور بچے کی وہ حیثیت نہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ آپ تھوڑا سا لیول کا بھی خیال کریں، آپ تھوڑا سا کفو کہتے ہیں اس کو، خاندانوں کی نوعیت کا، رہن سہن کا بھی کچھ تھوڑا خیال کریں۔ آپ رشتہ جب قائم کرنے لگیں تو اس پہ تھوڑی تحقیق کریں۔ ہمیں ملتا ہی کوئی نہیں تحقیق کرنے والا، کہتے ہیں پھوپھی گھر آ گئی تھی تو ابا جی کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا تھا، میری بہن آ گئی تھی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں ابا جی بیٹے کے حق میں تو مجبور ہو گئے، تو اگر بہن آ کے کہتی ساری جائیداد میرے نام کر دو، پھر ابا جی کوئی نہیں مجبور ہوتے، پھر چپ رہتے ہیں۔ اس معاملے میں بچے کو جھونک دیا آگ میں، بالکل کوئی ان کا آپس میں معاملہ نہیں بنتا تھا۔ کہتا ہے میرا بھائی آ گیا تھا۔ بھائی عجیب بات ہے، بھائی اگر آ کے آپ کو کہتا ہے کنویں میں چھلانگ لگاؤ تو آپ کہیں گے میرا بھائی آ گیا تھا تو میں نے خودکشی کر لی۔ بھائی کے لیے تو لوگ اپنی مطلب کا پیار اخذ کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتوں کا جو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انداز دیا، اس انداز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں تو ویسے 95% رشتے دولت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ کہتے ہیں نہیں ہمیں ضرورت تو نہیں، پر ظاہر ہے بچے نے آنا جانا ہے، اس کے دوست بھی آئیں گے، گھر ان کا اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، اچھا ہی ہو تو بہتر ہے، ہمیں ویسے کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے تھوڑا سا پالا پڑا، 2-4 محبت والے دوست ہیں، رشتے کرنے کرانے والے، تو کسی مقصد کے تحت ان سے بات چیت ہوتی رہی تو میں نے ان سے تھوڑی تفصیلات پوچھی کہ لوگ کس طرح سے آپ کو کیا پیغام دے کے بھیجتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ ذرا خیال رکھنا ہمارے سٹیٹس کے مطابق ہو، تھوڑا اونچا بھی ہو تو چل جائے گا، خیر ہے، پہلا لفظ یہ ادا کرتے ہیں۔ اور لڑکی والے ہمیں کہہ کے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں ذرا خیال رکھنا، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، ہم نے گاڑی بھی دینی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ یہ ذرا اشارتاً کنایتاً بات چھوڑ دینا گھر کے اندر لڑکے کے گھر میں کہ گاڑی دینی ہے ہم نے۔ ایک بڑی تصوراتی سی سادی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، آپ سمجھ لیں۔ مجھے اگر کسی سے پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی میری جیب پہ نظر رکھتا ہے تو میرا اس کے ساتھ خلوص کا رشتہ رہے گا؟ مجھے پتہ چل گیا اس کی نظر میری جیب پہ ہے، ذات پہ نہیں۔ جس عورت سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کی توجہ ہی اس کی دولت پہ ہے تو آپ کون سا اس کو ایسا فارمولہ دیں گے جس سے وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال پائے کہ انہوں نے شادی میری ذات سے نہیں کی، میری جیب سے کیا؟ وہ کیسے نکال پائے گی؟ ساری زندگی نہیں نکلتی، ساری زندگی۔ اور مولا جلال الدین رومی نے سخت جملہ کہا ہے پر ہے بڑا قیمتی، وہ فرماتے ہیں جب تو نے کتے کو اپنے پیچھے لگایا یہ ہڈی ڈال کے ہے تو اب تو کیسے کہتا ہے کہ میں ہڈی نہ ڈالوں اور میرے پیچھے رہے؟ اب تو روز ڈالنی پڑے گی۔ ابا جی کہتے ہیں بڑا داماد اور جوائی بڑا لالچی ہے، روز مطالبے کرتا ہے، تو صاحب آپ نے پہلے دن ہی گاڑی کا پیغام بھیجا تھا تو کیوں بھیجا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے ان دو جوانوں کو، ان دو جو ہے وہ خوبصورت لوگوں کو جن کی ابھی زندگی کی کوئی بہار نہیں دیکھی تھی، آپ نے ان کا رشتہ دولت کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ نے لڑکے کی شادی کر دی فرنیچر کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ۔ کیا آپ نے اپنے بچے کا اتنا سا صرف آپ نے مول ڈالا اس کا بولا میرا یہ پھول سا چاند سا بیٹا؟ پھر آگے بڑھئے۔ اور یہاں اگر یہ معاملہ ہے تو وہاں بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اس کو، پھر کہتے ہیں جی داماد صاحب لالچ بڑا کرتے ہیں، تو وہ لالچ کرے گا، آپ نے اس کو لالچ پہ لگایا تو کرے نا۔ کیوں لگایا آپ نے؟ کس نے کہا تھا آپ کو لالچ پہ لگائیں؟ کیوں آپ نے وہ سارے مد و جزر اس کی؟ ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں، سادے لوگ گھروں میں، ہم بھی جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کرائے کی کار لے جاتے ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے۔ وہ بھی کوئی عام تو نہیں نا گولیاں کھیلے ہوتے، وہ بھی ہماری طرح کے ہیں، وہ بھی پڑوسیوں کے برتن منگا لیتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے، وہ بھی دوسروں کا سامان لا کے قالین بچھا لیتے ہیں۔ تو ایک طرح کا رشتہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دولت کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی اور بڑے میٹھے، بڑے ٹھنڈے، بڑے خوبصورت. اس خدا را جنہوں نے بچیوں کے رشتے کرنے، منت کر رہا ہوں انہوں نے بچوں کے رشتے کرنے، خدا را ان کی بنیاد صحیح رکھنا. ہم تو ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے، بڑے لوگ تو بڑی جلدی کونوں میں گھس جائیں گے. ان کو آگ میں نہ جھونکنا. خدا را بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ان کو ساری زندگی آپس میں جھگڑنے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں. حضور کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں. اپنی بیٹے اور بیٹے کی شادی دولت دیکھ کے نہ کرنا، دولت متکبر بنا دیتی ہے. لفظ حدیث میں فرمایا نہ خالی دولت نہ دیکھنا، خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ متکبر بنا دے گی. اور جو بی دولت لے کے آئے گی، جب وہ خامد کو عزت نہیں دے رہی تو خامد کی ماں کا تو دوسرا حصہ ہے، خامد کے باپ کا تو تیسرا درجہ ہے، اس کے بہن بھائیوں کا تو چوتھا درجہ ہے. تو بھئی جو خامد کو ہی سمجھتی ہے کہ یہ تو میری دولت کے پیچھے آیا ہے تو کسی اور کو کس نظر سے وہ دیکھے گی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ چہرے کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ تو سرکش بنا دیتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے. ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں. فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا. حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے. 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی. وہ جو پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے. 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے. فرمایا آجا میں تیار ہوں. پردہ ہٹایا کہ یہ میری بیٹی ہے شادی. کرنے لگا میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی. کہا تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا. تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا. اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے. فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا تھا، یہ ہے تیری محبت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا. فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی. اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے. حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا. دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو. محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے، اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں. حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے. میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے. فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے. فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے، اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا. جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا. محبوب کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے. اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ. دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں. میرے بھائی تو نے رشتے کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی تو یہ ٹوٹ گیا. لیکن ہاں آپ کہتے ہیں مصری صاحب آپ نے نیچے جو ہے نا وہ بنیاد، اس کی بیس جو تھی، نیند جو تھی وہ صحیح نہیں تھی تو دیوار گر گئی. جب بنیادی حسن تھا تو مان پڑ گیا، ختم ہو گیا معاملہ. جب بنیادی دولت تھی تو کب تک لالچ پورا ہوگا، کب تک آپ دیں گے؟ دین اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملے جو کہیں پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے. اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں. اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں. اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں. وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں. کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں.
کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں، کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں، کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرے پہ داڑھی سجا کے، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے۔ اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے، یہاں تک ہوتا ہے۔ اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دیں، تیری شادی کر لیں، اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی۔ تو میں کہا کرتا ہوں بیوی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں، لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، بڑی سخت بھوک لگی تھی تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں، تو اٹھایا تو کھا لیا۔ دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا۔ اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا، ایک درخت ہے، باغ ہے، اس باغ کے بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں، اس دریا کی جانب پتہ کیا کس کا ہے، سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہہ کے گیا ہوگا۔ کہتے ہیں مالک کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا بزرگو، بڑے نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کہا بزرگو، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا بزرگو ایک سیب کھا لیا ہے، تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا، بڑی کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں، مہربانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میرا سیب کیوں کھایا، حالانکہ جاتی ہوئی شے ویسے ہی جائز ہے، کیوں تو نے کھایا، میں نہیں معاف کرتا۔ تو کو بابا جی قیمت لے لو، بخش دو۔ بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ، میرے کھیتوں کو پانی لگا۔ سید زادے، چڑھتی جوانی، خوبصورت ماتھا، خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے چھلک کے پڑے، سادات کے گھرانے کا سجا ہوا نوجوان، کئی پکڑ کے، کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو، باغ کو پانی لگاتے۔ کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی، کہنے لگے نہیں مل سکتی۔ کہ کس طرح ملے گی، کہنے لگے ایک بیٹی ہے میری، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ٹانگیں بھی کوئی نہیں دونوں، بس سانسیں چلتی ہیں، تو شادی کرے تو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قبول ہے، میرے اندر جو رزق چلا گیا اس کو پاک کرنا ہے، کہیں وجود جہنم کہیں جھنہ بن جائے، میری تو نورانیت چلی جائے گی ساری اگر میں اس طرح کا، مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں جب حجلہ عروسی میں داخل ہوا، رات کمرے میں گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی اور حور سے ملتی جلتی ایک خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی۔ میں پلٹ کے باہر نکلا دوڑ کے، میں نے کہا بابا میرے والی نہیں، وہ تو اندھی تھی، وہ اندھی تھی، وہ بہری تھی، گونگی تھی، یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی کہنے لگے بیٹے اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، گونگی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کی زبان پہ نہ غیبت آئی نہ چگلی آئی، میں پیار کرنے والا باپ ہوں پر اس نے کبھی مطالبہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کیا، اس کی زبان پہ یا خدا کا ذکر رہتا ہے یا محمد عربی کا درود رہتا ہے، اس کے علاوہ بولتی نہیں ہے لہذا گونگی ہے۔ اور فرمایا کوئی غیبت کرنے لگے، چغلی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے، سنتی نہیں، لہذا بہری بھی ہے، اور چونکہ کبھی گھر سے باہر پیر ہی نہیں رکھا لہذا لنگڑی بھی ہے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، پھر غوث اعظم جیسا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں، تو کہتا ہے بات نہیں مانتی بہو، تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے، نہیں ماننی چاہیے اسے، اس لیے کہ دولت بیاہ کے لائے ہو، بہو تھوڑا لائے ہو۔ کہتے ہیں جوائی لالچ بڑا کرتا ہے، تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تم، کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے کو، بالکل صحیح کر رہا ہے، وہ جو آپ نے جس بنیاد پہ دیوار بنائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا، عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خامند ہے، اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی، تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئیں، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے، دیکھنا
اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں، فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ تربیت کی تھی نا، تربیت تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے، کہا فاطمہ چلا لینے آیا ہوں، تربیت خود کی تھی۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا؟ نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے، نبی کا حکم کہ باپ کا، حضور نے فرمایا باپ کا۔ کہنے لگی محبوبہ بیٹھ جائیں، جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی۔ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیر خدا نہیں آتے۔ کچی زمین پر یوں اللہ کے رسول طامت سمیٹ کے بیٹھ گئے، دیر کے بعد حضرت علی آئے، ماتھے پہ شکن نہیں، ایک دفعہ نہیں حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے۔ جناب علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے در اقدس پہ آ گئے، یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے، میرا غلام ہے، ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے، کیسے بول سکتا ہے، کوئی لفظ نہیں کہے۔ فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے، شیر خدا آئے تو میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں؟ تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دوں، تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، حضور میں آپ کو اجازت دوں۔ فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی، کہتی ہے وہ کہے گا میرے بھائی دین جب آئے گا نا، دین جب آئے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ملنے آئی، اور حضرت خدیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیبند والے کپڑے دیکھ کے تو رو پڑی، کہنے لگی تم مکے کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مثال دیتی تھی، اور خدیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا؟ فرمایا چپ کر، میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہے۔ جب دین ہوتا ہے نا میرے بھائی، دین تو پھر کچھ نہ کچھ تصور اللہ جانتا ہے۔ کوئی بندہ دین نہیں پوچھتا، کوئی دین نہیں پوچھتا، کوئی عقیدہ نہیں پوچھتا، کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھ لینا، ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی، گھر کے اندر تباہی پھیلا دی، بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد، خراب ہو گئے حالات۔ اپنی زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی۔ پرہیزگاری دیکھو، بچہ پرہیزگار ہوگا تو بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے گا۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد، تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی، اس کی بنیاد دولت ہے، اس کی بنیاد حسن ہے، اس کی بنیاد دنیا داری ہے، اس کی بنیاد، میں کہتا ہوں اب شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ آ جائے گا، یہ بھی، اس بھٹی میں نہ جھونکو، یہ زندگی کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم ان کی مذہبی شرعی تربیت نہیں کر پاتے۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرد شادی اس وقت کرے جب نان و نفقہ دے سکتا ہے۔ کیا لفظ ہے جی؟ نانو، وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریات ہے۔ اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں 4-5 دن کے لیے مری کی رہائش شامل نہیں، اس پیکج میں وہ شامل نہیں، یاد رکھیں، یہ بھی ٹریننگ دیں۔ ابا جی آگے کہتے ہیں، ابا جی، بچی کے ابا جی کہتے ہیں پتر بالا نو کدی کدی لے جایا کر، خدا کا خوف کرے۔ نانو نفقہ اور چیز ہے، ہاں وہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے، نانو نفقہ شریعت نے کہا، لیکن نانو نفقے سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ بیوی کو، اور فرمایا تو اپنے گھر والوں پہ آسانی کر، اگر تو صاحب حیثیت ہے تو انہیں اچھا خرچ دے، کوئی عرض نہیں۔ فرمایا اگر تو بال بچوں کو بھی کھلائے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اس کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، جو روز بروز بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں، جو طرح طرح کے مسائل ہیں، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ اگر بچی کی جو ہے وہ شادی ہوگی رشتہ داروں میں تو وہاں بھی 2 لاکھ اس میں نان نفقے میں شامل ہے، یہ کوئی شامل نہیں، وہ اس کی حیثیت کے مطابق سلامی ہے۔ ہم لوگوں نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں، تم نے اپنے گھر کے اندر گزارا کرنا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہو تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، وہاں رہ کے تم نے اپنا وقت گزارنا ہے۔ نہ بچے کو، اگر بچے کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھے گا سسرال کے ہاتھوں کی طرف، کبھی گھر نہیں ٹوٹے گا، محنت سے کمائے گا، جد و جہد کرے گا، اور اگر بچی کو سمجھایا جائے گا وہ بھی ناجائز مطالبات نہیں کرے گی، اپنی عزت کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کرے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہیں، دوسرا اپنے خامند کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔
ہر بات میں کہتی ہیں نہیں نہیں یہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، ساری زندگی رو کے گزار دیتی ہیں، دو کی ختم نہیں ہوتے، یہاں بھی مسئلہ ہے یہاں بھی مسئلہ ہے۔ تربیت کریں، ان کو سمجھائیں۔ وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے جس گھر کے اندر ناجائز مطالبات ہونے لگتے ہیں، وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ درجنوں لوگ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈاکو بن گئے۔